اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام دنیا جہان کے لوگوں، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب ہے کون ہے پتہ تو چلنا چاہیے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، جس نے تمہارے سر پہ آسمان کا چھت ڈال دیا ہے، وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش نازل کی، وہ اللہ جس نے زمین کا سینہ نرم کیا، زمین کا سینہ نرم ہوا، انگوری پیدا ہوئی، اب آپ کے لیے اناج پیدا ہوا، کبھی گندم پیدا ہو رہی ہے، کہیں چاول پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا اناج اگانے والا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اس خالق و مالک کا ہم پہ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا احسان کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کا اور مل بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کا ہمیں موقع مہیا فرمایا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں آنے کی اجازت یا دعوت اسے ہی دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی رابطہ یا واسطہ ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق اسے ہی عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ اللہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور پھر خصوصاً سرزمین مدینہ طیبہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں امام حرم حفظہ اللہ نے مدینہ طیبہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ تو اس سرزمین پہ کہ جس پہ کبھی کائنات کے امام علیہ السلام چلا کرتے تھے، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب درمیان میں حبیب خدا ہوں گے اور ان کے دائیں بائیں صدیق و فاروق ہوں گے، وہ کیسے مناظر ہوں گے۔ تو اس سرزمین پہ اللہ نے ہمیں آنے کا، رہنے کا، بیٹھنے کا شرف اور اعزاز بخشا ہے۔ ابتدا میں اللہ سے ایک دعا فرما لیں کہ اللہ ہمیں جس طرح یہاں اکٹھے کیا ہے، اللہ ہم سب کو حوض کوثر پہ اکٹھے فرمانا، اور پھر اپنی خاص رحمت کے ساتھ اسی طرح اپنے محبوب کی قیادت میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات کا ہمیں منصب عطا فرمایا۔ اور بھی بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے جو شرف، جو اعزاز اللہ نے انسان کو بخشا ہے، وہ اور کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ کہ جس خالق و مالک نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، ندی نالے بہائے، جس کے پاس اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس جیسے کئی جہان ایک منٹ میں اللہ بنا بھی سکتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی طاقتور ذات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ وہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے وجود انور کو کن کہہ کے بنا سکتے تھے، اس کے سامنے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ قرآن میں
اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں خلقت بیدیا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار فرمایا۔ اب دنیا میں جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، کارخانے دار ہے، فیکٹری کا مالک ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کپڑا بناتا ہے، برتن بناتا ہے، اور جب بنا لیتا ہے پھر اس کی تعریف کے لیے کبھی جناب اشتہارات چھاپتا ہے، کبھی کسی ٹی وی چینل پہ اس کی مشہوری دیتا ہے، اور اس کی تعریف میں بہت ساری باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کرتا ہے۔ اب جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار فرمایا، کائنات کا خالق خود اس کی تعریف کرتا ہے، اور قرآن میں اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں ذرا کہ رب العالمین قسم اٹھاتے، ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ میرے محبوب کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ نے جب بھی قسم اٹھانی ہے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانی ہے۔ ماں باپ کی قسم، بیٹوں کی قسم، اولاد کی قسم، کسی قبر کی قسم، کسی مزار کی قسم، کسی دربار کی قسم، کسی بزرگ اور امام اور پیر کی قسم آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی قسم اٹھانی ہے کس کے نام کی؟ بتائیں کس کے نام کی؟ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اور وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جب چاہے جس کی چاہے قسم اٹھا لے۔ وہ خالق جو ہوا، مالک جو ہوا، داتا جو ہوا، مشکل کشا جو ہوا، حاجت روا جو ہوا، وہ جب چاہے جس کی چاہے۔ اب قرآن کا آپ مطالعہ فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ ذوالجلال قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، مینو سورج دے چڑھن دی قسم، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مینو سورج دے چڑھن دی قسم۔ اور اللہ ذوالجلال قسمیں اٹھا رہے ہیں والضحیٰ، مجھے ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت کی قسم، جب سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے، اللہ ذوالجلال قسمیں اٹھاتے ہیں واللیل اذا سجا، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، جب سورج چھپ جاتا ہے، مجھے رات کے اندھیروں کی قسم۔ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جب چاہے جس کی چاہے قسم اٹھا لے۔ قرآن کا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کی قسم ہے، کبھی کسی کی قسم، کبھی کسی چیز کی قسم، لیکن ہمیں پابند کیا ہے آپ نے جب بھی قسم اٹھانی ہے اللہ کے نام کی اٹھانی۔ اب اس طرح دیکھیں تو رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
فرمایا مجھے قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور محبوب مجھے قسم ہے آپ کے شہر کی۔ چار قسمیں اللہ ذوالجلال نے اٹھائی۔ اے میرے مالک، ہم تو بغیر قسم کے بھی آپ کا آرڈر، آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اے میرے اللہ، اس کی وجہ یہ ہے تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا داتا ہے، ہم تجھ سے لے کے کھاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، آپ ہماری ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہر بات آپ کی بغیر قسم کے بھی ہو وہ بھی ہمیں ماننی چاہیے۔ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، آپ نے ایک نہیں دو نہیں اکٹھی چار قسمیں اٹھائی ہیں، وہ کون سی اتنی اہم بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بات بڑی اہم ہے، میں چار قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں چار قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ چار قسمیں اٹھا کے کائنات کے رب نے کہا ہے کہ میں نے سب سے حسین، سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ اب اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی، ایک بات ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، جانور کتنا بھی قیمتی ہو، کتنا بھی قیمتی ہو، خوبصورت بھی ہو، قیمتی بھی ہو، جب آپ اس کے سامنے چارہ رکھیں گے وہ اپنا سر چارے کے سامنے جھکا کر اپنا چارہ کھائے گا۔ لیکن انسان ذرا اپنی عظمت پہ غور کر، اللہ ذوالجلال نے تجھے کھانے کے لیے دو ہاتھ عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ میں نے خاص آپ پہ رحمت فرمائے، خاص آپ پہ فضل کیا، میں نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے، تیرے سامنے کھانا اچھا ہو، مہنگا ہو، سستا ہو، تیرے سامنے جب بھی کھانا لا کے رکھا جائے، وہ جب کھانے لگے تو اپنے دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا۔ اللہ اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے آپ تیرا وجود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس پیشانی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ وہ پیشانی کھانے کے سامنے جھک جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا تیری وہ پیشانی کھانے کے سامنے جھکے۔ میں نے ہاتھ عطا کیے ہیں، اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈال لو۔ ایک بات سوچنے والی ہے، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک تیرا سر ایک لقمے کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا تو وہ تیرے سر کو قبر کے سامنے جھکنا کیسے گوارا کر لے گا؟ جو اللہ تیرا سر کھانے کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا، وہ تیرے سر کو کسی انسان کے سامنے جھکانا کیسے گوارا کر لے گا؟ دعا کریں اللہ ہمیں اپنا سر اس مالک کے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں دنیا کا مال عطا فرمایا، عزت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، وقار عطا فرمایا، آپ اور کوئی چیز بھی نہ دیکھیں، ویسے تو آسمان دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے بنانے والا اللہ ہے،
زمینیں دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے بنانے والا اللہ ہے، آسمان پہ روزانہ سورج نکلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے بنانے والا بھی اللہ، اس کو لانے والا بھی اللہ، روزانہ چاند نکلتا ہے ستارے آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو نہ بھی دیکھیں، صرف اپنے جسم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک صرف اپنے جسم کو دیکھیں، اللہ کے ہم پہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں دانت عطا فرمائے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں پاؤں عطا فرمائے، دل اور دماغ جیسے عظیم خزانے، عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ اب چاہیے تو یہ کہ یہ جب اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے تو اپنے مالک کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے مالک کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے اتنے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، لیکن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جن کے نہیں ہوتے زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، جن کے پاؤں نہیں ہوتے زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن ان سب کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ ایمان نہ ہوگا تو اس سے بڑا بد نصیب انسان ہی کوئی نہ ہوگا۔ ہاتھ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پاؤں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آنکھوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پہ ایمان کہ زمین و آسمان کا نظام بنانے والا اللہ، اس کی ذات پہ ایمان کہ مشکل کشا اللہ، اس کی ذات پہ ایمان حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، عزت عطا کرنے والا اللہ، عزت والوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا اللہ، یہ سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب اتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے عبادت کریں تو کس کی؟ کس کی؟ آپ میں بھی کوئی گڑبڑ لگتی ہے، کس کی؟ عبادت کریں جب بھی کریں، سر جھکائیں جب بھی جھکائیں، کس کے سامنے؟ اللہ ذوالجلال کے سامنے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام دنیا جہان کے لوگوں، یہ لفظ الناس جو ہے اس میں سب کو شامل کر لیا ہے، اس میں بڑے بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اتقیاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، طلباء بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، خلیل اللہ بھی آ گئے، ذبیح اللہ بھی آ گئے، کلیم اللہ بھی آ گئے، روح اللہ بھی آ گئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام دنیا جہان کے لوگوں، اعبدوا ربکم، تم سب کے سب عبادت کرو اپنے رب کی۔ بلکہ قرآن کا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس، وہی الفاظ وہی انداز، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
اے تمام دنیا جہان کے لوگوں، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب سوالی ہو، تم سب کے سب مانگنے والے ہو، تم سوال کرنے والے ہو۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ کو ضرورت پڑتی ہے اولاد کی، سوال اللہ سے کریں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جناب علماء سے سنتے رہتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، جی وہ بڑی قریب ہو کے سنتا ہے، بڑی سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ ہمارے بال سفید ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، ہماری تو سنتا نہیں ہے۔ سنتا ہے، ہمیں سنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ سنتا ہے، ہمیں سنانے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک حافظ صاحب نا آنکھوں سے نبینے تھے، راستے میں کھڑے تھے تو ایک ہی زبان سے بار بار گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، یا اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف کے متعلق آتا ہے، وہ قریب سے گزرا، کہنے لگا حافظ جی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے جی مدتیں ہو گئی ہیں اللہ سے آنکھوں کا سوال کر رہا ہوں، دیتا ہی نہیں ہے۔ بندہ سے آنا تھا، کہنے لگا میں جا رہا ہوں، واپسی میں نے اسی رستے سے گزرنا ہے، اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی میں نے تیری گردن بھی اڑا دینی۔ اب جا کے مصلی بچھا لیا، کہنے لگا پہلے تو آنکھیں نہیں تھے، اب جان بھی چلی، اب میں نے اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے جب تک آنکھیں عطا نہیں کرے گا، میں نے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک آنکھیں عطا۔ اور جب اپنے مالک کے سامنے انسان اس انداز سے آ کر اپنے مالک کے سامنے منت اور ترلا کرتا ہے، رب کبھی کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا۔ اب اللہ نے آنکھیں عطا کر دی، بڑی خوشی سے اسی راستے میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ ملاقات، وہ کہنے لگا سناؤ بھجی کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ نے آنکھیں دی ہے۔ کہنے لگا پہلے آپ نے مانگا ہی نہیں تھا، پہلے آپ نے مانگا ہی نہیں تھا، طریقہ ہی بس زبان سے کہہ دیا، بغیر اعتماد کے، بغیر کسی بات کے، بس زبان سے ایک وہ طوطے والا رٹا لگا لیا ہم نے۔ جب اپنے مالک کے، اپنے خالق کے سامنے آدمی اس انداز سے آ کر ترلا اور منت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی جھولیاں بھرپور فرما دیتے ہیں۔ اور اعلان کیا کیا؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، تم سب مانگنے والے ہو، تم سب سوال کرنے والے ہو۔ اللہ اگر یہ سب مانگنے والے ہیں، اگر یہ سب سوال کرنے والے ہیں، تو میرے مالک عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا واللہ، واللہ بے اولادوں کو اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنے والا اللہ ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، تو اس جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام دنیا جہان کے لوگوں، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب ہے کون ہے پتہ تو چلنا چاہیے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، جس نے تمہارے سر پہ آسمان کا چھت ڈال دیا ہے، وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش نازل کی، وہ اللہ جس نے زمین کا سینہ نرم کیا، زمین کا سینہ نرم ہوا، انگوری پیدا ہوئی، اب آپ کے لیے اناج پیدا ہوا، کبھی گندم پیدا ہو رہی ہے، کہیں چاول پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارا اناج اگانے والا اللہ۔ اب ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ ذوالجلال ولی کرام کی ذات نے ہم پہ کتنے بڑے بڑے انعامات اور احسانات فرمائے۔ اب گندم تیار ہو گئی، چاول تیار ہو گیا، اس کو جناب پکایا گیا، بنایا گیا، اعلیٰ قسم کی بریانی تیار کر دی گئی، اعلیٰ قسم کا زردہ تیار کر دیا گیا، اب اس کو لے آ کے مولانا کے سامنے رکھ دیا گیا، اس کو لا کر اپنے سامنے دسترخوان پہ سجا دیا گیا۔ اب اپنے اللہ کے علاوہ اس نے اس کھانے کو، اس نے اس دیگ کو غیر اللہ کے نام پہ بنایا، غیر اللہ کے نام پہ پکایا، غیر اللہ کا نام اس کو دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، قرآن میں اعلان کیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، او کملا انسان، او کم عقل انسان، سوچ تو صحیح کہ اس کھانے کو یہاں تک لانے والی ذات کون ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے، اکیلے میں بیٹھ کر ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ کون ہے جو اس کھانے کو یہاں دسترخوان تک لے کے آیا؟ وہ کون ہے جس نے زمین کا سینہ نرم کیا؟ وہ کون ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی؟ وہ کون ہے جس کے آرڈر اور حکم سے زمین کا سینہ نرم ہوا؟ وہ کون ہے جس نے ان تمام چیزوں کو زمین کے سینے سے اگایا؟ ہمارے بادلوں نے پانیوں کو اٹھایا، آپ کی زمینوں پہ آ کے برسایا، ہماری رحمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور جب تیار ہو گئی ہیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ نام بھی اللہ کا لیا جاتا، ان کھانوں پہ نام بھی اللہ کا لیا جاتا، لیکن انسان اتنا نا سمجھ ہے، انسان اپنے مالک سے اس انداز سے دور ہو رہا ہے۔ جب دنیا میں ابھی آیا نہیں تھا، اس کے رزق کا ذمہ کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا۔ ماں کے پیٹ کے بند کمرے میں تیرے رزق کا انتظام اللہ نے کیا تھا۔ اب دنیا میں آ گیا، دنیا میں آ گیا، اسے کوئی زبان نہیں آتی، نہ پنجابی بول سکتا ہے، نہ اردو بول سکتا ہے، نہ ہندی بول سکتا ہے، نہ سندھی بول سکتا ہے، نہ عربی جانتا ہے، نہ انگلش جانتا ہے، نہ فارسی جانتا ہے۔ آ گیا ہے دنیا میں، اسے کوئی زبان نہیں آتی، اب اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس نے زبان حال سے اپنے مالک کے ساتھ رابطہ کیا، اپنے اللہ کے سامنے عرض کی، اللہ بھوک لگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری خوراک کا انتظام تیری ماں کے جسم کے ساتھ کر دیا ہے۔ تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تیری خوراک کا انتظام کر دیا۔ اللہ کر دیا ہوگا، مجھے تو مانگنا بھی آتا نہیں ہے، مجھے تو کچھ کہنا بھی نہیں آتا، اب سوال کیسے کروں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری ماں کے سینے میں دل ایسا رکھ دیا ہے، تو روئے گا تو پریشان تیری امی ہو جائے گی،
میں نے تیری امی کے سینے میں دل اس طرح کا رکھ دیا ہے، روئے گا تو پریشان تیری امی ہو جائے گی، روئے گا تو پریشان تیرا ابو ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت تیری خوراک کا انتظام کیا تھا جب تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا میں آ گیا ہے، یہاں بھی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تیری خوراک کا آپ انتظام کریں گے۔ اب اندازہ فرمائیں، جب ماں کے پیٹ میں تھا رزق دینے والا اللہ تھا، اب دنیا میں آ گیا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اب ذرا چلنے لگا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اب جب جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، کچھ کمانے کے قابل ہو گیا، ذرا عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے لگا، تو اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے جب تک ملاوٹ نہ کریں بچوں کا پیٹ کیسے پالے، جھوٹ نہ بولے تو بچوں کا پیٹ کیسے پالے۔ عقیدہ بنا لے کہ رزق اس وقت بھی دینے والا اللہ تھا اور آج بھی دینے والا، آج بھی رزق عطا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اگر اس وقت اس نے تجھے بھوکا نہیں مرنے دیا تو اس وقت بھی اللہ ذوالجلال تیری خوراک کا آپ انتظام فرمائیں گے۔ اور آج تو ہمارے توہمات ایسے ہیں کہ مولانا ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے، یہ ساتھ والی دکان جو ہے یہ تو ہر وقت رش لگا رہتا ہے، بس اتنا گاہک ہوتا ہے، بس ایسا کوئی تعویذ ہمیں دے دیں، اس طرف جائے کوئی نہ، اور جو بھی آئے وہ ہماری طرف آئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تیرا رزق اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور جو لکھ دیا ہے اس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے حصے کا رزق کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے، تیرے حصے کا رزق کسی اور کی دکان پہ چلا جائے، اور کے گلے میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو رزق تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، جب تک تو نے کھا نہیں لینا اس وقت تک تجھے موت نہیں آنی۔ یہ عقیدہ بنا لے، یہ سوچ بنا لے، یہ فہم بنا لے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان گرامی، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو عطا کرنے پہ آئے کوئی روک سکتا؟ یہ عقیدہ بنا لے، اللہ ہمیں ایسا عقیدہ نصیب فرما دے۔ لا مانع لما آتیت، اللہ جسے تو عطا کرنے پہ آئے اس سے چھین کوئی نہیں سکتا، اور جس سے تو چھین لے اسے کوئی عطا کر سکتا؟ اللہ کی ذات وہی مختار کل ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے، جس کو چاہے کم عطا فرما دے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ لا مانع لما آتیت، جو اللہ نے تیرا مقدر لکھ دیا ہے اس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ تعویذ لے آؤ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا کے تعویذ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تو تجھے رزق دینا نہیں چاہتا، لیکن مولوی صاحب کی پھونک میں اتنی طاقت ہے، مولوی صاحب کے تعویذ میں اتنی طاقت ہے، رب تو دینا نہیں چاہتا لیکن وہ دھکے سے آپ کی دکان کے اندر آپ کا رزق داخل کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نہیں، عقیدہ بنا لے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے سینے پہ اگر عطا کرنے والا ہے تو تب بھی اللہ، اور اگر چھین لینے والا ہے تو تب بھی۔ یہ تمام اختیارات
نہ کسی نبی کے ہیں، نہ کسی ولی کے ہیں، نہ کسی بزرگ کے ہیں، نہ کسی امام کے ہیں، نہ کسی خطیب کے ہیں۔ یہ تمام اختیارات اگر ہیں تو صرف کائنات کے رب کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیں، اللہ ہمیں یہ عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اس رب کی۔ کون رب؟ جس نے یہ ساری چیزیں تجھے عطا فرمائی ہے، جس نے یہ عزت، یہ وقار، یہ اولاد، یہ شہرت، یہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جب بھی سجدہ کرنا ہو اس اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرو، جب بھی اپنا دامن پھیلانا ہو صرف کائنات کے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلایا کرو۔ اللہ ذوالجلال کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام اختیارات کی مالک ہے۔ اور وہ ذات ہے کون؟ ایک شاعر نے اپنے انداز میں ترجمہ کیا ہے، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا۔ اللہ نہ چاہے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا کوئی گرا سکتا؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا، اے مالک ابر سے تیرے سوا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں کہ بن سکتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی، اور مکھی تو بنانا دور رہا، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اور قادر وہ نہیں، خالق وہ نہیں کہ بن سکتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اور یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں۔ یونس، حضرت یونس علیہ السلام، یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں۔ تیرا حکم تو مولا ٹال نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لنگا نہ سکا۔ کون؟ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے کہ جس نے سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی جناب یونس علیہ السلام، اب دیکھیں ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کی تہ کا اندھیرا، پھر رات کی تاریکیوں کے اندھیرے،
اور اللہ کے نبی کا عقیدہ کتنا عظیم عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کو اپنے اللہ پہ کتنا اعتماد ہے۔ اب جب اندازہ ہوا نا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں، تو اب رابطہ کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ ہاں پریشان ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس سے رابطہ کیا؟ اللہ سے رابطہ کیا۔ اب سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں اپنے اللہ سے رابطہ کیا، اور انداز کتنا پیارا، اپنے خالق و مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتے کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی یہی تو سبق اللہ کے نبیوں نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں اس خالق کی عبادت کیا کرو، اس مالک، اس رب کی عبادت کیا کرو جو سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی یونس کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کو پکارو، اس کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، رات کو بلاؤ، صبح بلاؤ، شام بلاؤ، اس خالق و مالک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ آج ہمارے دنیا میں بڑے سے بڑا حکمران بھی ہو، بڑے سے بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا خطیب ہو، بہت بڑا پیر ہو، آپ کوئی نہ کوئی تو اس نے وقت مقرر کیا ہوا نا کہ حضرت صاحب اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک بس ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، فلاں ٹائم اس کے سونے کا ہے، فلاں وقت ان کے آرام کرنے کا ہے، کیلولے کا وقت ہے۔ میں قربان جاؤں، وہ ایسا خالق اور ایسا مالک ہے جس کے آرام کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ صبح کو آؤ، شام کو آؤ، دوپہر کو آؤ، گرمی میں آؤ، سردی میں آؤ، اندھیرے میں آؤ، روشنی میں آؤ، جب بھی آؤ آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور آ کر اپنے مالک کو ایک دفعہ پکارو۔ رات کے سناٹے میں آدمی ایک بیمار ہے، پریشان ہے، لاچار ہے، اور پریشانی کا عالم یہ ہے، بیماری کا عالم یہ ہے، ماں کو آواز دی وہ سو گئے، باپ کو آواز دی وہ سو گیا، بھائی کو بلایا وہ سو گیا، بیوی کو بلایا وہ سو گئے، بیٹے کو بلایا وہ سو گیا، اور اب تکلیف کی وجہ سے زبان سے نکلا ہائے اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، بندے مجھے بتلا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگرچہ بغیر ارادے کے تیری زبان سے نکل گیا، باپ کو بلانا ہے، ماں کو بلانا ہے، زبان سے نکلا ہائے اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے میں تیری سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اور اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، داڑھی سفید ہو گئی یا بال سفید ہو گیا، ہماری سنتا نہیں ہے، سنتا ہے، ہمیں سنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے گرامی، آپ فرماتے ہیں کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے بندہ اپنے مالک کو بلاتا ہے، اللہ ذوالجلال فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، مال مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے، اولاد کا سوال کرتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فوراً اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا